هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معزز طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک وہ لوگ جن کو محجوب کہا جاتا ہے، جن کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا، حق شناسی انہوں نے کھو دی، اور دوسرے مجذوبین اور تیسرے محبوبین۔ اس کو اگر سنگولر میں کہا جائے، واحد اور جمع کے طور پر کہا جائے تو اس کو واحد میں اس کو کہتے ہیں محجوب، مجذوب، محبوب۔ یہ مسئلہ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام تفصیلات اولیاء اللہ سے متعلقہ مضامین آپ حضرات کو اس لیے عرض کیے جا رہے تھے کیونکہ اس میں 2 قسم کے لوگوں کو سبق دینا مقصود تھا۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو سرے سے اولیاء اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں۔ پہلے لوگوں کی غلط فہمی بھی دور کرنا تھا اور دوسرے قسم کے لوگوں کی غلط فہمی بھی دور کرنا تھا۔ اس وجہ سے افراط اور تفرید سے ہٹ کر اعتدال کا راستہ آپ حضرات کو بتایا گیا، تاکہ بندہ ولی کو ولی سمجھے، اللہ کو اللہ سمجھے۔ ولی کو اللہ نہیں کر دینا اور اللہ کو ولی نہیں کر دینا، یہ شریعت ہے۔ اور اس قدر نظر رکھنے والے کو محبوب کہتے ہیں۔ محجوب کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے نگاہوں کے آگے غفلت کا پردہ پڑ گیا ہو، اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہو، راہ حق اسے دکھائی نہ دیتا ہو، اللہ کا راستہ، اللہ کا دین اسے دکھائی نہ دیتا ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ نہ بتا سکتا ہو، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں محجوب۔ محجوب بولے تو آپ لوگاں جو ہے سمجھ میں آنے کے واسطے بتا رہا ہوں آپ حضرات کو، جیسے آپ لوگاں سنے ہوں گے حجاب والے خاتون ہیں بھائی، حجاب سے محجوب ہے، یعنی چھپا ہوا، پردے میں آیا ہوا، آڑ میں آیا ہوا، اس کو محجوب کہتے ہیں۔ تو جو دین سے محجوب ہو گیا، دین نہ سمجھ سکا، اللہ کو نہ سمجھ سکا، تو اب آپ جان لیجئے اچھی طریقے سے، چاہے اس کے اوپر لیبل اللہ والوں کا کیوں نہ لگا ہوا ہو، نہ وہ لائق تعظیم ہے نہ لائق تقلید ہے۔ لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ اللہ کا ولی بول کے، لیکن کامہ ایسے ہے جو پورے خلاف شریعت ہے۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ ولی کس کو سمجھتے بولے تو وہ آنکھوں میں وہ لوہا چبھا لینا کہتے ہیں، اس کو ولایت سمجھ رہے بنو، وہ کانوں میں چاقو ڈال لینا، وہ جسم میں حاضریاں آنا، اس کو ولایت کچھ بھی نہیں بولتے، یہ شیطنت ہے، اس کو حجاب بولتے۔ حجاب بولے تو سمجھ میں آیا؟ شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، اللہ رسول کا راستہ چھوڑ دے، لیبل ولیوں کا لگا لیا، شکل ولیوں جیسی اپنا لیا، لیکن دین سے ہاتھ دھو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہاتھ دھو چکا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے چاہے شکل کیسی ہی کیوں نہ ہو، آپ ذہن میں رکھ لیجئے نہ وہ قابل تقلید ہے اور نہ لائق تعظیم ہے۔ اس کو محجوب کہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو مجذوب ہیں، مجذوب کا معنی یہ ہے کہ حقوق اللہ میں کھو گیا اور وہاں سے واپس نہ آ سکا، اعتدال نہ لا سکا حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں۔
اس کی نظر صرف حقوق اللہ پر رہی، حقوق العباد سے بے نیاز ہو گیا، گم ہو گیا، اللہ کی یاد میں فنا ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب یہ بھی شخص لیبل تو اللہ والوں کا ہے، شکل و شباہت بھی اللہ والوں کی ہے، اور کر بھی اللہ اللہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ جنون کی حد تک اس میں چلا گیا ہے، دین کا اب وہ پابند نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر دین نہیں چھوڑتا، عقل و ہوش گم ہو جانے کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ ایسا شخص لائق تعظیم تو ہے لیکن لائق تقلید نہیں ہے۔ لائق تعظیم تو ہے لیکن لائق، بولو نا، لائق تقلید نہیں ہے، یعنی اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، پیروی نہیں کی جائے گی، اس کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ محبوبین وہ ہیں جو حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہوں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہوں، دونوں کے اوپر نظر یکساں ہوں، دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پابند ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو جاننے والے ہوں، حقوق اللہ بھی جانتے ہوں، حقوق العباد بھی جانتے ہوں، پھر ایسے شخص کو محبوب کہا جاتا ہے۔ یہ اعتدال والا راستہ ہے۔ تو عزیزو، یہ بات نکلی تھی کیوں؟ تو ولیوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ کیٹیگریز کو نہیں پہچانتے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب جو مذاق جو بن رہا ہے وہ کن کی وجہ سے بن رہا ہے؟ اولیاء اللہ کا بعض لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی زبانوں کو احتیاط سے کھولیں کہ کہیں بولتے بولتے قرآن کی آیات کے منکر نہ ہو جاؤ۔ بولتے بولتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کی آیات کے منکر ہو جا رہے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا کہ آپ منکر ہو جا رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ آپ منکر ہو جا رہے ہیں۔ اور اس قسم کے 20 آیات جو کہ میں نے آپ حضرات کو اس موضوع کے شروع میں سنا دی تھی، ان تمام آیات کا آپ انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھنا، انکار کرنے سے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے جو ہے جوش اور جذبے میں لوگوں کو شرک سے بچانے کی چکر میں خود کفر کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لوگوں کو شرک سے بچانے کے واسطے کر رہے ہیں، میں تو حسن ظن رکھوں گا ان بھائیوں سے بھی جو لوگ اس قسم کی بات بولتے ہیں، لیکن بچاتے بچاتے شرک سے بچانے کی چکر میں کہیں آپ کفر کا شکار نہ ہو جائیں، اس بات کا بھی ذہن رکھیں۔ اس لیے ہمیشہ اعتدال والا راستہ بہترین راستہ ہے۔ وہ لوگ جو ولیوں کو اٹھا کر کے اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ کی صفات کا حامل ٹھہرا دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی بدبخت ہیں، مشرک ہیں، کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں۔ نہ ذات میں اللہ کے کوئی شریک ٹھہرا سکتا ہے، نہ صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا سکتا ہے۔ اگر آپ حقیقی معنی میں بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے نزدیک تو نہ توحید، نہ شرک آثاری برداشت ہے، نہ شرک افعالی برداشت ہے، نہ شرک صفاتی برداشت ہے، نہ شرک وجودی برداشت ہے۔ عام طور پر 2 قسم کا شرک لوگوں کو معلوم، شرک جلی، شرک خفی، ایک کھلا شرک، ایک چھپا ہوا شرک، ایک ذاتی شرک، ایک صفاتی شرک، یہ 2 شرکاں معلوم لوگوں کو۔ لیکن حقیقی قادریت یہ ہے کہ نہ ذات میں شریک اللہ کے کسی کو ٹھہرانا، نہ صفات میں شریک ٹھہرانا، حضرت بڑے پیر سرکار کی تعلیمات کے مطابق نہ افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ آثار میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اتنی پکی توحید ہوئے بعد میں حقیقی قادری بنتا ہوں۔ تو جو لیبل لگا رہے ہیں ولیوں کا، یہ کانٹے چبا لینا، یہ آنکھیں باہر نکالنا، وہ ڈھولوں پہ ناچنا، وہ حاضریاں جسم میں آنا، اس کو ولایت سمجھ رہی، تو آپ لوگ اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے خدا کے واسطے۔